मेरी कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ جبر و زفاقی و طغیان کا باغی ہوں میں، نشہ قوت انسان کا باغی ہوں میں۔ ہمارا گارڈ نے بچہ سے بچے کا بات ہے، یہ دیکھیں کیا حالت کرتی ہے۔ میرا خواب تھا، میرا سپنا تھا میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں، اور ان کے بہیو کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کا سپنا نہیں پورا کر سکی، اور میرا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو اندر سے وہاں سے نکالا ہے۔ جب میں گئی میری بیٹی کو جلدی سے انہوں نے اندر بند کر دیا۔ وہ بتاتی تھی کہ جو ادھر ہوتے ہیں نا کنٹین میں مرد، جو واش روم میں جاؤ تو دروازے کے آگے مرد کھڑے ہوتے ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ نظریں تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں، وہ مزدوری کر لے گی لیکن پڑھائی کی طرف، کیونکہ ہمارا مطمئن نہیں ہے۔ میرے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں کسی کے گھر میں کھانا بناتی ہوں، اور میری شوق تھی کہ میری بیٹی پڑھ لکھ جائے، اور 2 لاکھ روپے انہوں نے میری بیٹی کی 1 سال کی فیس لی ہوئی ہے۔ سے میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں یہ اس ملک کی بچی ہے، آج اس کے ساتھ ہوئے کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ وزیر تعلیم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ جاتی والا انسیڈنٹ ہے، یہ رپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں پرنسپل نے مل کے کالج کے ایڈمنسٹریشن نے مل کے وہ ویڈیو اور آڈیو ایویڈنس ہی ڈیلیٹ کر، جس کے اندر سارے ثبوت تھے، انہوں نے جا کے انہوں نے رپورٹ کیا پرنسپل کو۔ پرنسپل نے ان بچوں کی بات سننے کی بجائے انہوں نے ایبسولوٹلی سائیڈ لی ہے انتظامیہ کی، نہ اس بچی کی سنی ہے نہ اسٹوڈنٹس کی سنی ہے۔ جی، اب آپ نے سن لیا کہ والد کیا کہہ رہے ہیں، وزیر تعلیم کیا کہہ رہے ہیں، پولیس کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ایک اور والد جو ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں، انہیں بھی بلایا گیا، پولیس کے دفتر میں ان کو بٹھایا گیا، ہماری معلومات کے مطابق ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، اور وہ جو ہے وہ تو بالکل ہی وہ نہیں نکلے، کیونکہ ان کی تو بچی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا خدا میری بیٹی کا نام نہ لیا جائے۔ لیکن اب اس بچی کی جو کلاس فیلوز ہے، 11ویں جماعت کی اس بچی کی جو کلاس فیلوز ہے، وہ بھی بچی کا نام جو ہے سیگا راز میں رکھ رہی ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں بتا رہی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آپ کا سسٹرہڈ ہوتا ہے، ایک آپ ساتھ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا ہے، ان کو بھی احساس ہے۔ وہ اس چیز کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ یہ بات مجھ سے شیئر کر رہی ہیں کہ ہاں ہماری کلاس والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ بات ہوئی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس پر بات نہیں کرنی، لیکن یہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کے خلاف جو ہے یہ آواز جو ہے یہ اٹھا جو رہے ہیں، یہ آواز بالکل درست ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹیچرز ہیں، 2 ٹیچرز ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا ہے، میں ان کا نام کبھی نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بہت سخت ایک ماحول ہے جس پر کہ کسی کو بات کرنے کی بھی ادارے کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ آڈیوز شیئر کی ہیں جو میں نے ان کے فون پر سنی ہے، جس کے اندر یہ بات جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ٹیچرز اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ جب ایک دفعہ ایک ڈی آئی جی لیول پہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کو اس طرح سے چھپانا جو ہے یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ جتنے بڑے ہوتے ہیں، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جتنا آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے مینج کی گئی ہیں اس پہ ہمیں سخت اعتراض ہے، اور گناہ کو چھپانا، جرم کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ میں۔ لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ اس کیس کا حل یہی ہوگا کہ آخر میں ہوگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن میرے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں، ایک صحافی ہیں، ان کے کچھ انکشافات ہیں، طارق متین بھائی ہیں، انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں، کچھ بچوں کو جو کمروں میں لاک کیا گیا انہیں مارا پیٹا گیا، اور بچیاں جو ان کو بتا رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ سن لیجیے۔ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ، کیونکہ آپ دنیا کا منہ بند نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو خاموش نہیں کرا سکتے، یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، لوگوں کے پاس ثبوت ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں۔ سننے میں تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بچوں کے موبائل جو ہے اسکول میں لانے پر بالکل سختی ہوگی، پابندی ہوگی۔ پہلے جو بچیاں موبائل لے کر جاتی تھیں، اس طرح کے ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہے ان کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایک پرومپٹر نے وہ آڈیو ویڈیو شیئر کی تو اس کا وہ فون ہی توڑ دیا گیا، اور اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ جو ہے غلط باتیں پھیلا رہی ہیں۔ اسی بچی کی کلاس کی وہ آپ کہیے کہ ایک زمانے میں جنہیں پریفیکٹ کہا جاتا تھا، مانیٹر کہا جاتا تھا، اس کلاس کی وہ سی آر ہے، اور اس نے جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ بھی میرے ساتھ نہیں شیئر کی، پرنسپل کے ساتھ شیئر کی، سننے میں آیا ہے، اور انہوں نے اس کا اٹھا کر فون جو ہے وہ پھینک دیا، توڑ دیا، یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں بچوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے۔